بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری بتائی ہوئی احتیاط، ہدایات اور نسخیات پہ عمل کر کے ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا اہم، بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اور بہت زیادہ مجھ سے ان مسائل کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مکتب پہ بھی جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ان امراض کو ساتھ لے کر آتے ہیں، ان مسائل کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تب سے بہت زیادہ سوال مجھے واٹس ایپ پر، مجھے کمنٹس میں اور کالز کے ذریعے مجھے بہت زیادہ ایک سوال بہت زیادہ جو ہے وہ پوچھا جا رہے ہیں ان مسائل کے متعلق، تو میں آج اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کو پورا سنیں اور جب آپ اس کو پورا سنیں گے تبھی آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ پروگرام کو پورا نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے اس درست طریقے سے یا صحیح طریقے سے نہیں بتایا، تو برائے مہربانی پروگرام کو پورا سن لیا کریں، اسکپ نہ کیا کریں درمیان میں۔ تو بہت سارے لوگ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، ڈپریشن، بے خوابی، بے چینی، گھبراہٹ، رات دیر گئے نیند کا نہ آنا، پوری رات سونے کے بعد بھی صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت بے چینی، اس وقت تھکاوٹ، حالانکہ پوری رات آپ لوگ سوئے ہیں لیکن اس کے باوجود صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو وہ گھبراہٹ اور بے چینی، اور اسی وقت تھکاوٹ جیسے کہ پوری رات سوئے نہ ہوں، اور بعض کنڈیشن میں کہ پوری رات جو ہے وہ نیند کا نہ آنا، ٹھیک ہے، رات دیر گئے تک جاگنا، ہر وقت چڑچڑاپن، کہ طبیعت میں ہر وقت ایک اکتاہٹ، ہر وقت ایک چڑچڑاپن، ہر وقت ایک بے چینی کی ریسٹ لیسنس کی کیفیت، ہر وقت ایک عجیب سا پر اضمحال جو ہے وہ کیفیت، اور کوئی بھی بات ہو جائے تو اس کے لیے وہ چڑچڑاپن۔ اچھا، بات بات پر غصہ آنا، بات بات پہ کوئی بھی بات مزاج کے خلاف ہو، بعض لوگوں کو مزاج کے ساتھ بھی ہو تو وہ کسی بھی بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے فوراً، اور دل کی گھبراہٹ۔ تو بے خوابی، ڈپریشن، انگزائٹی، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر آج میں گفتگو کروں گا۔ خواتین حضرات، دیکھیں، اصل میں دیکھنا ہوگا ان سارے امراض کی وجہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو جس سائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے کہ حکیم صاحب آپ بالکل جو ہے وہ ایک الگ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں سال ہر سال سے اپنے والد صاحب کے ساتھ مکتب پہ بیٹھتا آ رہا ہوں۔ میں سن 98 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تھا مکتب پہ جب میری ایج 14 سال تھی۔ آج میری ایج 34 ہے، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں مکتب پہ بیٹھتے ہوئے۔ 2011 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں پرسنل اپنا جو مکتب ہے وہ تقریباً کر رہا ہوں 2011 سے۔ لیکن اگر میں اپنا ایکسپیرینس دیکھوں تو میں سن 98 سے جو ہے وہ مکتب پہ بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ، تو اس حساب سے میرا ایکسپیرینس 20 سال بنتا ہے۔ 14 سال کی ایج میں جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا تب سے میں نے بیٹھا ہوں مکتب پہ۔ ان تمام امراض کی جو وجہ ہے، ان تمام مسائل کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ اب آپ کہیں گے حکیم صاحب آج جو ہے نا وہ آپ مذہبی ٹاپک، میں مذہبی ٹاپک نہیں، میں جسمانی، میں آپ کو اس کا پروف دوں گا، میں آپ کو تمام باتوں کا اپنی پروف دوں گا، اور وہ آپ کی صحت کے اوپر کیسے جو ہے وہ ان کا تمام باتوں کا اثر ہوتا ہے میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ کیا یہ بتائیں کہ ہم لوگ، ہمارا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 60-70 سال کا، کیا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ ہم لوگ اس زمین کے اوپر اپنا ایک عرصہ، اپنا ایک پیریڈ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے، یورپ میں اس بات پہ تحقیق ہوئی اور سائنسدانوں نے اس بات کو وہ مان گئے کہ یہ جو سیارہ زمین ہے، یہ انسان یہاں پہ امراض کا شکار زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یہاں پہ اس کا جسم بیمار اس لیے ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زمین اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کا مسکن کوئی اور سیارہ ہے۔
تو ہمارے دین نے تو وہ بتایا ہے الحمدللہ، اور ہمارے مذہب نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو اصل مقام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا ہم اپنے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ مختلف قسم کی نیند لینے والی جو گولیاں ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں ہیں، دل کی گھبراہٹ، بے چینی، ہر وقت غصہ، ہر وقت چڑچڑا پن، ہر وقت جو ہے بے خوابی، رات دیر گئے تک جاگنا، کیا کبھی ہم نے رجوع کیا کہ یہ کیوں ہے؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں لیتے ہیں، لیکن رزلٹ زیرو۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ اپنا کانٹیکٹ، جب تک آپ اپنے دل کا کانٹیکٹ، جو آپ کا مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کے جو دل کا سکون اور چین ہے وہ رب کے ذکر میں ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ میں خود کوئی بڑا، میں مذہبی بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن مذہب میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک حکمت ہے۔ لیکن حکمت کے نقطہ نظر سے جو میرا تجربہ ہے، جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں، میں آج آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، میں آج آپ کو وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ 100% اس کے رزلٹ ہیں، اور 100% جو ہے وہ اس تمام جو ہے جتنے بھی امراض میں نے ان کا ذکر کیا ہے، جو مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان تمام امراض کا میں اب آپ کو حل بتانے لگا ہوں۔ جب آپ کا کانٹیکٹ آپ کے خالق سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ہم لوگ نہیں کرتے، ذکر اللہ کا ہم لوگ نہیں کرتے، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بے خوابی، بے چینی، اگر پوری رات دیر تک گئے تک ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں قصور ہمارا ہے نا، کہ ہم نے اپنے دلوں کو بالکل ہی غافل کر لیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، جو میں بے شمار مریضوں پہ الحمدللہ اس کو آزما چکا ہوں، سال سے ہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بے خوابی، آپ کی بے چینی، میں اس کا طبی نقطہ نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کا اب کانٹیکٹ اپنے خالق سے جڑ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے تمام یہ جتنے بھی مسائل میں نے بتائے ہیں وہ حل ہوں گے۔ دوائی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب کئی ایسے ہوں گے جو بور ہو گئے ہوں گے، وہ کہیں حکیم صاحب آپ نے دوائی نہیں بتائی، آپ تو جو ہے وہ مذہبی گفتگو لینے کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں آج میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو، اور وہ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اور ساتھ میں جو دوائی دیتا ہوں، اس میں جو دوا کے طور پہ دیتا ہوں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، میں ویسے اپنے مریضوں کو بتایا کرتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک تو نماز کی جو ہے وہ تھوڑی سی پابندی کریں، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو۔ تیسری بات یہ کہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہیں، وہ 3 تسبیحات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح روزانہ یہ کرنی ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب سوال ہوگا کہ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو جو شخص روزانہ یہ کلمے کو ذکر کیا کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے جو ہے وہ عادتاً جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک تسبیح کی کر لیا کریں، ہو سکتا ہے ہماری قبر کے اندر جب سوال ہو کہ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم نے جو ایک تسبیح روز کی کرتے ہوں، عادت جو زبان پہ ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے وہ کلمہ حق جاری ہو جائے اور ہم قبر میں اس سختی سے نجات پا جائیں۔ دوسری تسبیح آپ نے کرنی ہے، ہماری جتنی بھی امراض ہیں، جتنے بھی ہمارے جسمانی امراض ہیں، اس میں سے میں جو جتنے بھی امراض میں نے آپ کو بتایا ان میں سے میں آدھے روحانی امراض سمجھتا ہوں۔
وہ روحانی امراض ہی ہمارے جسم کو کمزور کرتے ہیں، جسم کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جسمانی امراض ہیں ان تمام امراض کی جو جڑ ہے، ان تمام امراض کی جو وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم کو مختلف طریقے سے ہم لوگ بیمار کس طرح کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بالکل سمجھ لیں کہ مختلف جو ہم حرام اشیاء کھا رہے ہیں آج کے دور میں، بالکل میں اس کو چکن کو ایک قسم کا میں حرام سمجھتا ہوں، اسی کا خون، اسی کی گندگی اسی کو کھلائی جا رہی ہے، اور وہی چکن جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اب ہمارے جو امراض ہیں وہ ہمارے ہی قصوروں کا نتیجہ ہے، ہماری ہی غلطیوں کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اب ہم نے ان امراض سے نجات پانی ہے۔ ان امراض سے نجات کے لیے آپ لوگ ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، بے شک تو پاک ہے، معاف فرما دے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ آیت کریمہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، لاکھ سوا لاکھ مرتبہ عورتیں پڑھواتی ہیں، اس کے بعد بھول جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ روزانہ اس کو ورد کر لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ لیکن متواتر۔ ہم لوگ اعتدال پہ نہیں ہیں، اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ لگتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صرف ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی مرض کی وجہ ہماری کوئی غلطی ہو، ہمارا کوئی گناہ ہو، ہماری کوئی کوتاہی ہو، اس وجہ سے ہم جسمانی مرض میں گرفتار ہوں۔ تو جب آپ یہ آیت کریمہ کا ورد اپنے لیے کریں گے، آیت کریمہ انسان اپنے لیے پڑھے، دوسروں سے نہ پڑھوائیں۔ آیت کریمہ کا ورد گھروں میں نہ کروائیں۔ صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں کروایا۔ ہر بندہ، ہر انڈیویجول اپنے گناہوں کی معافی، اپنے جسمانی امراض کی معافی رب سے خود طلب کرے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ، یہ آپ اسم اعظم بھی بعض علماء اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم، اس کا میننگ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل، اللہ عز و جل تو ہی پاک ہے، اور مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی ہے، اور مجھے معاف فرما دے، بے شک میں گناہ گار ہوں۔ تو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اگر ہمارا جسم بیماری میں مبتلا ہوا، تو جب تک ہم اس کی معافی طلب رب سے نہیں کریں گے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بے شک ہم ہی بیماری دیتے ہیں اور ہم ہی اس کی شفا اتارتے ہیں، ہم ہی اس کی شفا دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہمارا جو مرض ہے، اس کی بیماری کی وجہ، اس کی جو بیس ہو، وہ ہمارا کوئی گناہ ہو، تو جب ہم اس کی معافی طلب کر لیں گے، وہ گناہ ہمارا سے ہٹ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ تیسری تسبیح آپ نے کرنی ہے درود پاک کی۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تسبیح کر لیں۔ کوئی اور درود پاک آپ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ 20-30 منٹ کا یہ عمل ہے، تینوں تسبیحات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری تسبیح درود پاک کی آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام امراض میں جو مجھے بہت زیادہ سوال آئے ہیں، میں دوبارہ آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں، ڈپریشن، بے خوابی، بے چینی، گھبراہٹ، رات دیر گئے تک نیند کا آنا نہ آنا، پوری رات سوتے ہیں لوگ، سونے کے بعد صبح بھی اٹھتے ہیں جسم تھکا ہوتا ہے، بے چینی، ریسٹ لیسنس، تھکاوٹ، ہر وقت چڑچڑا پن، ہر وقت غصے کا آنا، ہر وقت اگلے بندے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑنا، جب یہ سارے امراض جنم لیتے ہیں اس کے ساتھ اور مزید جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام امراض کا حل الحمدللہ میں یہ تسبیحات بتاتا ہوتا ہوں۔ 3 تسبیحیں ہیں، ایک ہمارا کلمہ شریف ہے، ایک ہماری جو ہے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ ہے، گناہوں سے معافی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھوانی نہیں ہے، خود پڑھنی ہے، اپنے لیے ذات پڑھنی ہے، اپنی ذات کے لیے پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو معمول بنا لیں، ساری زندگی کا معمول بنا لیں ان تسبیحات کو، 3 کو ڈیلی روزانہ۔ اور تیسرا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک کا فضائل تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی شخص بھی روئے زمین پہ درود پاک، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان تصویات کو معمول بنا لیں۔ تیسرا دوائی کے طور پہ طب نبوی میرا جو خود ریسرچ ہے، میری جو خود کا نسخہ ہے، طب نبوی نسخہ، میں ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ کلونجی کا عرق جو ہے وہ نکالا کرتا ہوں۔ وہ کلونجی کا عرق 10 ml صبح و نہار میں آپ اس کو معمول بنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں شفا ہے موت کے علاوہ تمام امراض کی۔ تو کلونجی کا یہ جو عرق ہے اس کو معمول بنا لیں۔ بعض لوگ کلونجی نہیں کھا سکتے، تو ہم نے بہت زیادہ تحقیقات کے بعد اس کا عرق جو ہے وہ مخصوص طریقے سے ہم لوگ اس کو نکالتے ہیں۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی ریسرچ کا یہ نسخہ ہے۔ آپ کلونجی کا جو عرق ہے، اس کلونجی کے عرق کو یا مجھ سے منگوا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھجوا دوں گا۔ کلونجی کا جو عرق ہے اس کو آپ 10 ml 5 ml سے 10 ml صبح و نہار منہ لے لیا کریں، انشاءاللہ تمام امراض سے، یہ امراض تو بہت دور کی بات ہے، تمام جسمانی امراض سے، بڑے سے بڑا مرض، جب حدیث پاک میں آ گیا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو 10 ml 5 ml سے 10 ml بچے بڑے بوڑھے سب اس عرق کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انتہائی ارزاں قیمت پہ یہ دستیاب ہے، انتہائی انشاءاللہ سستا ہے، یہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بعد مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حکیم صاحب اس کا نام بتائیں، یہ کہاں سے ملے گا؟ نسخے سارے میرے ذاتی ہیں، میں بتا دیتا ہوتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ مخصوص طریقے سے نکالا جاتا ہے، مخصوص طریقہ ہے اس کا نکالنے کا، تو آپ لوگوں سے یہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا، اس وجہ سے اس کا نسخہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس کلونجی کے عرق کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کلونجی کے عرق کو آپ صبح و نہار منہ بس ایک 5 ml یا 10 ml آپ اس کو استعمال کریں، میں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھا بھی دوں گا، اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے مطب پہ، تو اب میں وہ عرق جو ہے وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ اگر کسی بیماری میں گرفتار ہیں وہ تب بھی استعمال کریں، اگر آپ کسی بیماری میں گرفتار نہیں ہیں تب بھی حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ تمام امراض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو کچھ لینتھی ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، تو لائک ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان تمام امراض میں جو لوگ گرفتار ہیں اس کو ان تمام امراض سے بچت کے لیے الحمدللہ یہ اتھینٹک مجرب ترین میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو بے شمار انشاءاللہ بے شمار آپ کو ملیں گے۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔